بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، برڈز پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کالے تیتر کے بچوں کو جو ہے وہ لہسن کھلانے کے فائدے بتاؤں گا اور طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اپنے تیتر کے بچوں کو یا تیتر کے جو پیئر ہوتے ہیں ان کو لہسن جو ہے وہ کیسے کھلا سکتے ہیں اور کیا فوائد ہیں اس کے اور کب کھلانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو دوستو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی جو ہے آپ کو بھی اس لہسن کے فوائد جو ہے اس کا پتہ چل سکے۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب موسم چینج ہوتا ہے، یعنی کہ اگر سردی سے گرمی آتی ہے، تو جب موسم میں تبدیلی ہوتی ہے تو جو تیتر ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں یا دوسرے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مختلف بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب گرمی آتی ہے تو پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب سردی آتی ہے تو پھر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں ان کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے مفید جو چیز ہے وہ لہسن ہے۔ دوستو اگر آپ اپنے تیتر کے بڑے پیئر کو یا ان کے بچوں کو جو ہے وہ لہسن کھلاتے رہیں تو وہ ایک تو ان بیماریوں سے دور رہتے ہیں، کوئی ان کو بیماری نہیں لگتی اور وہ جو ہے وہ صحیح صحت مند رہتے ہیں۔ تو دوستو جو آپ کو بڑے پیئر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے مہینے کے بعد تقریباً ایک دفعہ جو ہے ان کو لہسن ضرور کھلایا کریں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جب وہ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت آپ نے نہیں کھلانا، کم از کم جب وہ 1.5 سے 2 ماہ کے ہو جائیں تو پھر آپ ان کو لہسن کھلایا کریں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب تیتر کے بچے جو ہے وہ خوراک کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کی جو پیٹ ہوتے ہیں، پیٹ کے اندر جو ہے وہ کیڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو لہسن وغیرہ کھلاتے رہیں گے تو وہ کیڑے بھی جو ہے ان کی جو پیٹ کے اندر کیڑے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ صحیح جو تندرست رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کے جو بچے نکلتے ہیں، تیتر کے بچے ہوتے ہیں، وہ شروع میں بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں اور جو خوراک وہ بچے کھاتے ہیں وہ کیڑے ہی کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تیتر کے بچوں کو خوراک جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ دوستو ایک اور آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے تیتر کے جو بچے ہیں ان کے پیٹ کے اندر اگر کیڑے ہیں تو اگر آپ اس کا وقت پر علاج نہیں کریں گے تو صرف جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر ہی وہ آپ کے تیتر کے بچے کو ایکسپائر کر دیتے ہیں۔ آپ کے تیتر کا بچے جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر مر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی تیتر کے بچے 1.5 سے 2 ماہ کے ہوں تو آپ نے ان کو لہسن کھلانا شروع کریں اور مہینے میں ایک دفعہ ان کو ضرور لہسن کھلائیں۔ بڑے پیئر جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے لازمی جو ہے مہینے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ لہسن کاٹ کے کھلا دیا کریں۔ لہسن دوستو جو لہسن کو ہم پنجابی زبان میں تھوم بھی کہتے ہیں، چھوٹے جو اس کی گٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ آپ اپنے تیتر کو کھلایا کریں۔ اور کھلانا کیسے ہے دوستو، آپ نے اس کو کاٹ کے جو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ اپنے جو ہے وہ تیتر کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ کالے تیتر کو بھی کھلا سکتے ہیں، گورے تیتر کو، ڈکنی، ایرانی، جو بھی تیتر آپ نے رکھا ہوا ہے سب کو کھلا سکتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو کھلا لیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں کھا رہے تو آپ دوسرا ایک طریقہ لگا سکتے ہیں کہ تھوم کو اس کو جو ہے لہسن کو پیس لیا کریں۔ پیس کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو کسی باریک کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑ لینا ہے، پانی اس کا نکال لینا ہے، اور وہ پانی آپ جو ہے وہ تیتر کی جو ہے آپ پانی والا برتن ہے یا ایک الگ برتن رکھ کے اس کے اندر وہ پانی رکھ دیں، تو وہ بھی اگر وہ پیتے رہیں تو وہ اس قسم کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ دوستو ایک تو یہ کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے، کیڑے اگر اس کے پیٹ میں ہوں گے تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اس لہسن کے پانی سے، یہ لہسن کھلانے سے۔ دوسرا اس کا جو ڈائجسٹ سسٹم ہوتا ہے تیتر کا وہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے بالکل۔ تو آپ کا تیتر جو ہے انشاءاللہ صحیح خوراک وغیرہ کھائے گا، صحیح مستی کرے گا، چست چلاک رہے گا، وہ کبھی سست نہیں ہوگا۔ اور جو تیتر کے بچے ہوں گے ان کو بھی آپ جب لہسن کھلاتے رہیں گے تو ان کے اندر جو پیٹ میں کیڑے بنتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے، اور اگر ان کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ بھی بہت جلد مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے تیتر کے بچے جو ہیں وہ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں پرندوں کے ریلیٹڈ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔